امجد حسین سید صاحب کے خطاب میں رکھی گئی ہے، جن کی فلم کا 10 سالہ یوم ولادت ہے۔ آپ ممتاز خاتون تحریک پاکستان سے، جو تحریک پاکستان سے لے کر استحکام پاکستان، تعمیر پاکستان اور پھر نظریہ پاکستان میں ہر طرح پیش رہے، سینکڑوں ایسی محافل کی صدارت کی اور ہمیشہ سے نظریہ پاکستان کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کیا۔ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ آپ کی وہ اولاد ہے جن کی آپ نے تربیت نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان سے محبت رکھی۔ آپ کے خاندان کی نمائندگی یہاں پر جناب سینٹر مشاہد حسین سید صاحب کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مجاہد حسین سید صاحب دونوں آپ کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کے تیسرے صاحبزادے مشاہد حسین سید صاحب امریکہ میں ایک بہت بڑے تعلیمی ادارہ سے منسلک ہیں، لیکن یہاں پر ادارے خیال کے لیے کاری عقیدت کے لیے میں ملتمس ہوں آپ کی صاحبزادی محترمہ سید صاحبہ سے۔ محترمہ سید صاحبہ یہاں پر تشریف لائے، تحصیل سید صاحبہ تشریف لائے اور کاری عقیدت پیش کریں اپنے والد بزرگوار جناب کرنل امجد حسین سید صاحب۔ راست آپ نے کرنا ہے۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ طالب علم، اساتذہ، دیگر پرسنالٹیز جو یہاں موجود ہیں، مجھے بہت فخر ہے کہ آج نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی وزارت سے ہمارے والد کرنل امجد حسین سید مرحوم، جن کی خوبصورت چہرہ پیچھے چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، میرے سامنے دیکھ رہے ہیں، ہمیں ان کا 100 سالہ یوم ولادت منانے ہیں۔ سب سے پہلے بہت مہربانی نظریہ ٹرسٹ کی کہ ہمارے فیملی کو آنر کیا، ہمارے والد کو آنر کیا، جن کی روح میں، جن کے دل میں ٹوٹ کر بسا ہوا تھا محبت رسول پاک سے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے شروع کیا قرآن شریف کے بعد نعت کا، اس کے بعد ترانہ، 3 اولی محبت ہمارے والد کی، اپنا ایمان، رسول پاک اور یہ ملک اور اس ملک کے بانی جناب اور اس ملک کا خواب سوچنے والے علامہ اقبال۔ تو میں چاہوں گی کہ اپنی گفتگو میں کچھ ایسی باتیں کروں ان کے کردار کے بارے میں، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں، کیونکہ آپ سب نے یہاں سے لکھا ہوا ہے کہ ان کا کیا کردار رہا پاکستان کی موومنٹ کے حوالے سے، لیکن کچھ ان کی پرسنل باتیں میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے خاندان کا، کہ ہمارے 3 بھائی اور میرا ذکر کیا، اور ہماری ہمشیرہ تحسین سید صاحبہ جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کی اولاد میں موجود ہیں، اور میرے والد کرنل صاحب کے نواسے اور ان کے فیملی والے سب یہاں موجود ہیں۔ کرنل امجد حسین سید صاحب کی ایک انگریزی میں کہتے ہیں ویژنری، اردو میں غالباً کہتے ہیں بصیرت۔ ان کی بصیرت جو تھی نا، میں تو ہمیشہ سوچتی تھی کہ he was a man before his time، میننگ کہ وہ اپنے وقت سے پہلے کی سوچ کے انسان تھے۔ اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ آج سے 45 سال پہلے ایک لڑکی نے کہا کہ وہ بہت پڑھنا چاہتی ہے، خاندان نے کہا کہ ملک سے باہر نہیں جا سکتی، جوان لڑکی کو باہر نہیں بھیج سکتے۔ ایک واحد انسان اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم اگر تمہارے بھائی اس قابل ہیں تو تم بھی اس قابل ہو، اور مجھے چاہے اپنی جلدی اس کی جائیداد بیچنی پڑے، میں تم کو بھیجوں گا۔ اور انہوں نے یہ کیا، وہ انسان کرنل امجد حسین سید تھے، اور لڑکی میں سامنے کھڑی ہوئی۔ ان کی آج کل بات ہوتی ہے جینڈر ایکوالٹی کی، لیکن انہوں نے کر کے دکھایا 45 سال پہلے، جب یہ عام بات نہیں تھی۔ دوسرا میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ وہاں پیار سے شاعری کہتے تھے، ان کا اصول تھے کہ جس میں ان کو یقین محکم تھا، جس میں دلیل تھی، وہ اس کے آگے چلتے تھے۔ ایک ان کا تھا ایمان، بہت ہوتا۔ دیکھیں میں نے اپنے والد کی وجہ سے مجھے بہت جگہ اعزاز ملے، میں دنیا میں بہت جگہ میں نے سرو کیا آرمی بینڈ کے ساتھ، ساؤتھ امریکہ میں، یورپ میں، ساؤتھ ایشیا میں، لیکن مجھے میں نے کبھی کسی مذہب کا، کسی دین کا انسان نہیں دیکھا جس کو اتنا ایکسٹریم فیتھ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں۔ وہ کہتے تھے رزق حلال کماؤ،
کبھی کبھی غلط کام نہ کرو، غلط طریقے سے پیسہ نہ کماؤ، اور ہمیشہ مظلوم کے لیے کلمہ حق بولو، لیکن محنت کرو، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑو، بیکاز ہی از دی الٹیمیٹ پلانر. ہمیشہ یہ انگریزی میں وہ کہتے تھے ہی از دی الٹیمیٹ پلانر. اور ایک سینگ تھی ان کی، ہمیشہ کہتے تھے میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے بدلنے سے، اور یہ وہ بلیو کرتے تھے. آج سے 50 سال پہلے ہمارے بھائی جو اس وقت دور دراز ایسٹ پاکستان میں کام کر رہے تھے، وہ جنگ شروع ہوئی، وہ گمشدہ ہو گئے. 2 مہینے ان کا کوئی نہیں تھا پتا وہ کہاں ہے. ہر ہفتے کرنل صاحب جاتے تھے جنرل ہیڈ کوارٹرز پنڈی فوج سے پتا کرنے، کیونکہ انٹرنیٹ نہیں تھا، کچھ صرف ٹرانک کالز تھیں اور ٹیلی گرام تھی. فوج نے کہا کہ آپ کا بیٹا ختم ہو چکا ہے، آپ نہ آئیں. وہ ہر ہفتے واپس آتے تھے اور والدہ کو کہتے تھے فکر نہ کرو تمہارا بیٹا واپس آئے گا. اور وہ آیا اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا عقیدہ تھا کرنل صاحب کا. ان کو کس چیز سے محبت تھی؟ میں نے ذکر کچھ تو کیا ہے کی ہے، لیکن کس چیز سے محبت نہیں تھی؟ ان کو پیسے سے، دولت سے، زمین سے، فیکٹریوں سے، انڈسٹری سے کچھ محبت نہیں تھی. اس کا میں ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں. اس کا میں، لوگ سب کہتے ہیں جی ہمیں تو بس کوئی کسی دنیاوی چیزوں سے پیار نہیں ہے، لیکن زندگی میں ان کی اور ہوتی ہے. امجد حسین سید صاحب کے فیملی میں بہت 100 سال پہلے زمین آباد کر رہے تھے. اس جگہ پہ ان کے ہمارے دادا نے وعدہ کیا ہزاروں کو کہ اگر آپ نے ہماری زمین صحیح طریقے سے آباد کی تو ہم آپ کو زمین اپنی زمین سے تحفہ دیں گے. وقت گزر گیا، صدیاں سال بیت گئے، دہائیاں بیت گئی. جب میرے والد ریٹائر ہوئے اور واپس زمین سنبھالی آپ نے، تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا، کوئی لکھت پڑھت نہیں تھی، دادا نے کچھ لکھ کے وصیت نامہ نہیں دیا تھا، انہوں نے سبھی سنائی کر دی، کیونکہ والد ان کے بہت کم عمری میں والد کی عمر فوت ہو گئے تھے. انہوں نے اس زمانے میں 50 ایکڑ زمین حوالے کر دی مزاروں کے، کیونکہ ان کے والد نے کہا تھا. لکھت پڑھت کوئی نہیں تھی. آج کل آپ کو معلوم ہے 5 مرلے کے اوپر خون خرابے ہوتے ہیں، بہن بھائی کورٹ میں جاتے ہیں، لیکن کرنل صاحب نے 500 کنال زمین حوالے کر دی. یہ صرف یہ ان کا تھا جو ان کی پرسنالٹی تھی. کس چیز سے محبت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ لگاؤ، قائد اعظم محمد علی جناح، اس ملک سے پیار، علامہ اقبال سے پیار. ہم جب چھوٹے تھے، میں میرے بھائی مشاہد صاحب تہذیب کا موبائل تھا، میرے بھائی بچپن سے ہمیں وہ قصے سناتے تھے پاکستان موومنٹ کی. والد اور والدہ دونوں ریلیز میں جلسے تو آج کل بہت ہوتے ہیں، اس زمانے کے جلسوں میں جاتے تھے. میری والدہ جاتی تھی اور وہ کہتے تھے کبھی بھی اپنے ملک کو یہ کبھی نہ بھولو کہ یہ بڑا قیمتی اثاثہ ہے، یہ بڑی مشکل سے ہمیں ملا ہے، اس کی عزت کرو، اس کا خیال کرو، کیونکہ غلامی کی زندگی سے بدتر کوئی زندگی نہیں ہے، اس ملک سے محبت کرو. اسی جذبے کے تحت میں بات کہنا چاہوں گی کہ میرے والد کا 1947 کا جذبہ ان کی آخری سانس تک ان کی روح میں تھا. یہ مشاہد صاحب کو بھی معلوم ہے، مجاہد صاحب کو بھی معلوم ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جذبہ کبھی نہیں چھوڑا. اسی وجہ سے جہاں میں کھڑی ہوں، مجھے بڑا فخر ہے کہ میں یہاں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں. وہ عمر کے آخری حصے تک نظریہ پاکستان ٹرسٹ پہ آتے تھے. ہر سال 2-3 بار ان کو بلایا جاتا تھا. وہ صحت ان کی کمزور تھی، وہ آتے تھے، اور جب میں ان کو ٹوکتی تھی وہ کہتے تھے میں اپنے ملک کی محبت کے لیے آتا ہوں، اور مجھے نظریہ ٹرسٹ پہ بہت فخر ہے کہ یہ پاکستان کا نام اور نظریہ کیری فارورڈ کر رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں کہ 1940 کے قرارداد پاکستان کی واحد جو فلم ہے وہ میرے والد کی وجہ سے فلمائی گئی. وہ اپنے نیفیو کو ساتھ لے کے گئے جن کے پاس چھوٹا سا کیمرہ تھا. وہ واحد ریکارڈ ہے 1940 میں جب قائد بدلنے میں آ رہے ہیں، اور یہ میرے والد کی وجہ سے. آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی انسان کی جو چلے جاتے ہیں تو وہ کوئی زمین کوئی دولت چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ اپنا نام اپنی عزت چھوڑ کے جاتے ہیں، اور کوئی لوگ ان کی پیروی کریں. 15-20 سال پہلے مجھے ایک صاحب ملے جو ہمارے گاؤں سے آئے تھے.
انہوں نے کہا کہ بہت سال پہلے کرنل صاحب آئے تھے گاؤں میں زمین بیچنے، تو لوگوں نے کہا کیوں بیچنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹی کی تعلیم کے لیے. تو گاؤں والے دھن رہ گئے کہ کڑیاں کو کون بیچتا ہے باہر، کڑیاں کی خاطر کون باپ پیسے اپنے خرچ کرتا ہے اور جائیداد بیچتا ہے. بٹ انہوں نے انصاف نے کہا کہ میں نے سوچا ضرور کوئی بہت اچھی بات ہوگی تعلیم دینا. میں نے بھی اپنی گاؤں میں بیٹیوں کو شہر سے باہر تعلیم کے لیے بھیجا. آج انہوں نے ایم اے کیا ہے اور آج وہ شہر میں نوکری کر رہی ہیں. تو میری نظر میں ایک خاندان کو اس طرح امپیکٹ کیا میرے والد نے اپنے ایکشن کے ساتھ. سو ہی انگریزی میں کہتے ہیں ٹو واک دا ٹاک، میننگ کہ جو آپ بولیں اس پہ عمل کریں. انہوں نے کہا لڑکے لڑکی میں تفریق نہیں ہے، عمل کیا. انہوں نے کہا ایمان رکھو اللہ پہ، عمل کیا. انہوں نے کہا پیسے سے محبت نہ کرو، عمل کیا. تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی؟ ایک مثالی انسان وہی ہوتا ہے جو نہ صرف مثال بنے کسی کے لیے لیکن دوسرے کی زندگی میں عملاً اثر کرے. تو میں بھی بڑا فخر ہے کہ آج یہ واقعات پیش آ رہے ہیں ان کی 100 سالہ پیدائش پہ، اور ساتھ ساتھ مجھے بہت بہت خوشی بھی ہے کہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں، جوان نسل یہاں پہ ہے. اور صرف میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کا جذبہ اپنے دل میں قائم ہوتا ہے. بہت شکریہ محترمہ سید صاحبہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے والد بزرگوار اور ہمارے کرنل سید صاحب کو کیا ہے. آپ نے مجھ سے کہا کہ کرنل صاحب کے خاندان سے جہاں پر بہت سے لوگ موجود ہیں لیکن کہیں پر دوسرے لوگ موجود ہیں. آپ کو پڑھنے سے بتا دیتا ہوں. مسلم لیگ رہنما جناب براہ محمد حسین صاحب میرے بھائی ہیں، ان کے ساتھ محترمہ بیگم ہے اور رفیع صاحب ہیں، جناب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہیں، اور آج کی اس تقریب کے صاحب صدر چیئرمین نظریہ پاکستان ٹرسٹ جناب جی جسٹس ریٹائرڈ اجازت نثار صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. سینئر وائس چیئرمین کارکن تحریک پاکستان جناب میاں فاروق صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان کے ساتھ کرنل امجد صاحب کے قریبی دوست، ان کے ساتھ بہت وقت گزارا جناب چودھری جاوید الہی صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ کے ساتھ والی تحسین سید صاحبہ اور مجاہد حسین سید صاحب تشریف رکھتے ہیں. میرے آقا میں تشریف رکھتے ہیں مجلس ترقی ادب کے ڈائریکٹر حالی میں تعینات ہوئے جناب اسد صاحب، ممتاز ماہر تعلیم جناب پروفیسر عاوض شیروانی صاحب، مولانا ظفر علی خان کے پوتے جناب راجہ اسد علی خان صاحب خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں. کھانے والا سے تشریف لائے ہیں پیر محمد امیر شاہ صاحب نظریہ پاکستان فورم کے صدر معامل، اور خواتین میں ہمارا نظریہ پاکستان کا جو بڑا ایکٹیو ہے ان کی محترمہ بیگم ولادت صاحبہ، بیگم صفیہ اسحاق صاحبہ، ڈاکٹر امین خان صاحبہ تشریف رکھتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ کرنل امجد صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ کی جانب سے یہاں اظہار خیال کریں گے سیکرٹری نظریہ پاکستان ٹرسٹ جناب ناہید عمران کے. معزز مہمان السلام علیکم. نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی جانب سے تحریک پاکستان کے مجاہد کرنل امجد حسین سید صاحب کی 7 سالہ یوم ولادت کی تقریب میں آپ سب میں شرکت میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. کرنل امجد حسین سید صاحب نے ایک طالب علم کے طور پر تحریک پاکستان میں سرگرم کردار ادا کیا. انہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح سے بارہا شرط ملاقات حاصل رہا. وہ سرکردہ پاکستان کی محبت میں سرشار تھے. یہی محبت انہیں پاک فوج میں لے گئی اور جہاں انہوں نے شاندار خدمات سر انجام دی. جب انہیں انڈونیشیا کے پاکستانی سفارت خانے میں ملٹری اتاشی کے طور پر تعینات کیا گیا تو انہوں نے اپنی ذہانت اور محنت سے دونوں ممالک کو قریب لانے میں کلیدی کردار ادا کیا. انہیں کی محبت کا ثمر تھا کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں انڈونیشیا نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. نظریہ پاکستان سے ان کی وابستگی کا عالم تھا کہ ضعیف العمری میں بھی وہ باقاعدگی کے ساتھ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی تقریبات میں تشریف لاتے تھے اور نسل نو کے سامنے جدوجہد آزادی کے آنکھوں دیکھے حالات بیان کرتے تھے. اس ادارے کے لیے ان کی محبت اور خدمات کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ.
کارپینٹر جناب براہ صاحب، کرنل امجد حسین سید صاحب کے قریبی رفیق دوست جناب راست صاحب ان کے حوالے سے ایک نظر پیش کریں گے. میں ملکی سے تشریف لائیں اور پرانی حقیقت پیش کریں آپ اپنی نظر کی صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیپی برتھ ڈے. میری آئیڈیا شخصیت جناب کرنل امجد حسین سید، جن سے میں نے قائد اعظم علامہ اقبال اور مولانا ظفر علی خان کے علاوہ اور کسی ٹاپک پہ بات کرتے میں نے نہیں سنا، جب بھی کیا ان کی باتیں. تو یہ میرے لیے یہ لمحہ باعث عزت ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر وہ موجود ہیں، وہ میری نظم ضرور سنیں گے. آئیڈیا شخصیت ہے میری، یہ ہیڈنگ ہے. پور وقار سے امجد حسین سید، پور وقار سے امجد حسین سید، باوصف باکردار سے امجد حسین سید. تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن، تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن، قائد کے پرستار تھے امجد حسین سید. مرشد وہ مانتے تھے اقبال کو اپنا، مرشد وہ مانتے تھے اقبال کو اپنا، وطن کے جانشار تھے امجد حسین سید. سرشار دم بدم تھے عشق رسول میں، سرشار دم بدم تھے عشق رسول میں، اور سچے کی امداد سے امجد حسین سید. سب قابل تعظیم تھے وہ محترم گزار، سب قابل تعظیم تھے وہ محترم گزار، انسان وہ خوددار تھے امجد حسین سید. نظامی برادران حمید اور مجید کے، نظامی برادران حمید اور مجید کے خوب یادگار تھے امجد حسین سید. اور ہر لہجہ ہر گھڑی وہ اولاد کے لیے، ہر لہجہ ہر گھڑی وہ اولاد کے لیے ایک شکل سایہ دار تھے امجد حسین سید. ہر لہجہ ہر گھڑی وہ اولاد کے لیے ایک شکل سایہ دار تھے امجد حسین سید. وہ نفس مطمئنہ کی زندہ مثال تھے، وہ نفس مطمئنہ کی زندہ مثال تھے، خدا کے شکر گزار تھے امجد حسین سید. اور شرافت میں بے مثال، ذہانت میں باکمال، شرافت میں بے مثال، ذہانت میں باکمال، اقدار کا معیار تھے امجد حسین سید. اور قربت جو میسر تھی مجھے ان کی فراست، قربت جو میسر تھی مجھے ان کی فراست، ایک یاد خوشگوار تھے امجد حسین سید. بہت شکریہ. جناب سینٹر مشاہد حسین سید صاحب کو فریم کی صورت میں پیش کریں گے. اسٹیج پر موجود ابھی تشریف لائے ہیں ممتاز صاحب جناب براہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب کرنل امجد حسین سید صاحب کے سب سے قریبی دوست، کم و بیش ان کی دوستی جو 50 برس قائم رہی، ان کے زیر سایہ گزارا، ان سے باتیں اور گفتگو کرتے گزارا انہوں نے بہت سا وقت. میری مراد جناب چودھری جاوید الہی صاحب سے ہے. آپ کے دوستی کو تشریف لائیں اور کرنل صاحب کو پیاری حقیقت اپنے ادارے کے کی صورت میں پیش کریں. جناب چودھری جاوید الہی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 5.5 سال کے بعد اللہ نے موقع دیا یہاں پہ کھڑے ہونے کا. یہی سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم حیات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نصرت دی. اور آج دیکھیں کہ کیسا بڑا دن ہے کہ آج 1 سال کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. آپ کتنی خوش نصیب ہیں
ہم کا 1922 کو ایک ایسا شخص ایک چھوٹے سے گھرانے میں پیدا ہوا. کسی کو کیا خبر تھی کہ آج وہ کہتے ہیں نا کہ people who are not forgotten they never die. جن کو آپ بھولتے نہیں وہ مرتے نہیں کرتے. اب یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں. اور میں نے جو دیکھا ہے اس خاندان میں تقریباً 35-37 سال ہو گئے ہیں. ان کے سکول مسٹر مشاہد حسین سید جو امریکہ میں ہوتے ہیں ان کی وساست سے میری اس گھرانے میں انٹری ہوئی. اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, بالکل تعلق. وہ اسٹیج سے لے گیا ان کی آخری سانس تک جو میں نے ان سے سیکھا ہے. میری زندگی کا آدھا حصہ اپنے والد کے ساتھ اور آدھا میرے بایولوجیکل فادر کے ساتھ. اور مجھے انہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کا درجہ دیا. میں جو چیزیں سیکھی میں نے ان سے, اور وہ صرف اپنے خاندان کو نہیں سکھاتے تھے. ایک چار دیواری ایسی چیز ہے جہاں سے انسان کی ہر چیز, چاہے وہ 1 مرلے کا گھر ہے, 4 مرلے کا یا 4 کنال ہے, لیکن جو لوگ دلوں میں گھر بناتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو دل دیے اور اپنی فیملی کو جو تربیت دی ہے وہ اپنے لیے نہیں, ان کے لیے نہیں. یہ مشہد راہ ہے فار دا انٹائر نیشن. کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس اتنے وسائل نہیں, جیسے تزیم کی بھی کہا کہ انہوں نے اپنی زمین بیچ کے اپنی بیٹی کو, یہ انہوں نے میسج دیا ان لوگوں کو جو بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے. یہ انہوں نے میسج دیا اپنے اوپر شو کر کے پریکٹیکل کہ بچیوں پر مطمئن حق ہے. اور ماشاءاللہ سب بچوں نے, ان کی بیٹی نے ان کا ساتھ فخر سے بنا دیا. اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے امریکہ دیکھا ہے جو ان کی عزت تھی ورلڈ بینک میں. اور ساتھ بھی انہوں نے ان کی بیٹی نے یہ بھی بتایا کہ فیملی کو بھی لک آفٹر کیا. اور اس سارے کریڈٹ میں آپ کے ہسبینڈ بھی اپنے حق جنہوں نے آپ کو ساتھ دیا. آپ کے بچے بھی اتنے ہی کریڈیٹیبل ہیں. آپ کی ایبسنس میں اپنا خود بھی خیال رکھیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان موبائل صاحب امریکہ میں اور کرنل صاحب کو جاننے میں مجھے 2 دکھ ہیں. ایک موبائل صاحب پاکستانی آ سکے اس کے بعد یہ میں آپ کو کہتا ہوتا تھا. میں نے کہا شاید جو اصلی طاقت ہے نا جو آپ کو کھینچ کے لاتی ہے پاکستان, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. بعد میں مشکل ہے کہ ہم آپ کو یہاں دیکھیں. میں تو چلے وہاں جا کے بھی لاتے ہیں, لیکن 5.5 سال ہو گئے وہ واپس نہیں آئے. وہ ایک اپنی نوعیت کی اپنی شخصیت ہے کہ ہم دونوں کا اتنا قریبی ساتھ رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جب وہ گورنمنٹ میں تھے 2002 سے 7 تک ہم دونوں بیٹھے رہے ہیں, لیکن کبھی مٹیریلسٹک بات, کبھی ایسی کوئی چیز کہ یہ مل جائے وہ ہو جائے یہ لے لیں, مطلب وہ تو گیم ہے اور اینڈ اسٹیج پہ وہ تو اس رستے پہ چل پڑے اس کا کوئی حق ہی نہیں. لیکن ایسی چیزیں میں نے سیکھی ہیں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ کیا شخصیت ہے کرنل صاحب. اب دیکھیں انہوں نے بچوں کی تربیت, وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کا قول ہے You protect the money, now it protects you. میں نے ایک دفعہ کرنل صاحب کو کہا کہ آپ نے تو 4 شوگر ملیں لگانی ہوئی. وہ کہتے ہیں جو حصہ بتائیں کدھر ہے. میں نے کہا 3 بیٹے اور 1 بیٹی, جس کے اوپر نہ کوئی قرض ہے نہ کوئی روپیے اٹھا سکتا ہے اور دنیا کے کسی خطے میں جا وہ اپنا روزگار پیدا کر سکتے ہیں. آپ نے وہ تربیت دی ہے نہ کہ دولت کو ڈھیر لگا کے جو بعد میں ریت کے پہاڑ ثابت ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو تجربہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آئی آلسو بلانگ ٹو دیٹ سیٹ اپ, اور میں ایک ایسا بندہ ہوں جو نے سارا دنیا کے ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو دیکھا ہو, اور یہ کبھی بھی کسی کو کام نہیں آئے گا. یہ ڈھیر دولت کا صرف تربیت اور علم, یہ 2 چیزیں آپ کو لے کے جائیں گی ہر جگہ. اور اس 4 دیواری میں جو دیکھا ہے میں نے اس کا تو آپ دیکھیں مشاہد صاحب اپنی نوعیت کے سارے بچے اپنی لائف میں اپنا نام پیدا کیا.
اور ابھی انہوں نے اپنا کوئی پرسن الیکٹ ہوئے ہیں آئی سی وائر about 280 وہ آرگنائزیشن کے اور 70 وہ لیڈر اس میں سے الیکٹ ہوئے on his own efforts, on his own credibility. یہ نہیں کہ کوئی سیاسی طور پہ یا کسی پارٹی نے سپورٹ کیا آپ کو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس شخص کی محنت سے، آپ کو ان کی دعاؤں سے. اور میں نے جب اینکر وہاں میں کہا ایسے مسکرانا اور تیار ہونے کے بغیر مجھے کبھی ملے زیادہ بچہ ان کا اور اس کے بڑے ہو جائے. اور میری بیٹی حفظہ بھی ہے، اس کی جب شادی ہوئی وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئے ملنے کے لیے، رات کو ان کے لیے گفٹ اکٹھے کرتے ہیں. صبح وہ جب گئے ہیں تو ان کو بٹھا کے ایسا پیار کیا، ایسے ان سے ساتھ وہ برتاؤ کیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اپنا اپنا کہیں بھی پیچھے لا نہیں کر سکتے. اور اسی طرح موبائل صاحب جب ادھر آتے تھے وہ پینشن کے جو پیسے کرنے صاحب کو ملتے تھے وہ کیا مطلب تھوڑے بہت ہوتے تھے، وہ انہوں نے اپنے پیڑوں کے نیچے رکھے ہوتے. مجھے کہتے ہیں جوید صاحب نے کسی گنو وہ پوری گننے مجھے پتا تھا صرف ایک مجھے آنر دینے کے لیے. حالانکہ ان کے بیٹے نے سارا ہے یہ چھوٹے چھوٹے گیسٹر ہیں وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. ایک ریڈیو انہوں نے کہا ٹرانزسٹر that was his assets for last 20 years or before his death. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہونا اور کبھی اپنے بچوں کو غلط راستے پہ جانے یا ہیڈس آف ٹو آل چلڈرنس کہ وہ نہ جانا چاہے انہوں نے نہ قدرت دیتی بھی اور ان کی دعائیں کا آرام سکتے. اسی طرح سیاسی طور پہ بھی ہمارے گھر کے ساتھ جیسا کھانے سے ان کا تعلق کے ساتھ تھا وہ تو نہ ختم ہونے والا نکلنے والا. چھوٹی موٹی ٹربولنس تو آتی رہتی ہے جمہوریت کے حسن میں، یہ تھوڑی بہت خرابی تو آتی رہتی ہے لیکن پیار اور محبت میں کوئی کمی نہیں ہے. میں ابھی بھی مجھے یاد ہے شجاع صاحب اور پرویز صاحب بھی جب جاتے تھے تو ان کی والدہ، ہاں ادھر میں ایک چیز بتاؤں، کرنل صاحب کی کامیابی کے پیچھے بھی ان کی وائف کا ہاتھ ہے، ان کی والدہ. جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری اپنی وائف 50 years of یہ سال، لیکن آپ کو علی ہو گئے 50 years ایکویشن یہ بتایا ہے کہ انسان کا کریکٹر ایک آدمی بلڈ کرتا دونوں بلڈ کرتے ہیں. جس کی فاؤنڈیشن کمزور ہے بیٹے کی وہ ٹھہر نہیں سکتی، وہ آپ کی وائف ہے، وہ آپ کا اسپاؤس ہے جو آپ کو غلط راستے سے جانے سے روکتا ہے. یہ کرنل صاحب کی وائف اور بچوں کی والدہ کی میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے. ایک میری کیا حیثیت ہے آپ کے راستے سے دیکھا جائے تو ایک بچوں کی طرح مجھے پاس اٹھا کے اپنے ہاتھ سے فروٹ کاٹ کے دینا وہ میرا ہے میری زندگی کا سب سے عظیم کھانے کا تحفہ ہے جو ہمیشہ ہر لمحہ میرے سینے میں دبا ہے. یہ چیزیں دیکھیں آپ کو یہ چیزوں پہ جانا چاہیے نہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گھبراتے ہیں. کبھی ان کو چلو کو میں نے پریشانی نہیں دیکھی. ہاں جب کی بڑی سسٹر کی وفات ہوئی ہے ڈیفینیٹلی پیرنٹس ہیں وہ ان کے چہرے پہ زخمی دونوں پہ میں نے دیکھی قدرت کی بات ہے لیکن ہمت نہیں ہاری تو اور دیکھیں ان کی قدرت کو کیا ایک والی زندگی میں انہوں نے کسی کو ٹربل نہیں دی اور ایک محتاجی نہیں اختیار کی. اور دیکھیں قدرت کسی کسی کو یہ نوازتی ہے. 95 years کی ایج میں ڈیتھ ہوئی ہے and you never went sick for one day. یہ ایک کمی لو آپ کو مینوفیکچرنگ بھی بند ہو گئی ایسے ہوگی. اور میں 5-10 دن کے بعد آپ کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہوں پتہ کیوں وہ ان کا بورڈ دیکھتا ہوں روڈ کا کرنل سید امجد حسین and I feel satisfied. That's it. باقی ہر چیز آنی یعنی کوئی ایگریمنٹ نہیں پالیٹکس سیاست گورنمنٹ از آف نو ورتھ. پچھلے 60 سال سے دیکھ رہا ہوں میں گھر پہ بھی باہر بھی نہ اس میں کوئی ایتھکس رہ گئے ہیں نہ کوئی یہ جمہوریت کا حسن ہے کبھی تضاد پھینک دیتا ہے کبھی دور پھینک دیتا ہے. بٹ از آف نو ورتھ. اس کی نہ کوئی اسٹینڈنگ ہے
نہ میں اس کو بلیو کرتا ہوں میں اور مسٹر موبائل وی آر آف دا سیم ٹرینڈ. دس از ناٹ اے پیتھ آف پروگریس آف پاکستان. اب ہمیں نیا نیا چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور کرنل صاحب کو آج پتا چلتا نا یہ تحریک چل رہی ہے حقیقی آزادی کی. جتنی تکلیف ان کو ہونی تھی نیز سے پہلے آزادی بہت فیک. آپ نام دیکھ کے بولنا چاہیے. آپ کے لیے انٹیگریٹی آف پاکستان کو پیٹ کر رہے ہیں. وی آر فائٹنگ فار دا ریسٹوریشن آف دا انٹیگریٹی آف پاکستان. لیکن یہ لفظ وہ 7 لاکھ قربانی دینے والوں کے دل پہ نا لگتا ہے کہ وہ سارے غلط تھے. آپ حقیقی آزادی ٹھیک ہے آپ کا جذبہ سمجھتا ہوں میں, ہاں سب کا وہ اچھا ہے یہ دیکھیے, لیکن وہ جب نام لیتے ہیں سوچتے ہیں نیا پاکستان. وہ سارے لوگ انتظار ہی کرتے ہیں کب فلم ریلیز ہوگی دیکھیں گے ہم. اس میں اگر آپ ایڈ کر دیتے کہ نیا پاکستان 22 کروڑ عوام نے میرے ساتھ مل کے رویے تبدیل کر کے بنایا ہے, ویری سمپل. تو پھر بھی اس کی جذبے کی قدر کرتے ہیں ہم, لیکن تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے اپنے ایٹیٹیوڈس کو. اور پالیٹکس صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے مسئلے حل کرتے ہیں. اور خان صاحب کو میں نے سپورٹ کیا ہے. راست ذوالفقار صاحب میرے بہت عزیز اینکر اور میڈیا میں چند لوگوں کو انٹروڈکشن کرتا ہوں. ہم نے پروگرام کیا تھا فیریز میں 8 سال پہلے, اسی پہ جب کرنا چل رہا تھا شروع ہوا تھا. وہاں میں نے خان صاحب کو سجیشن دی کہ اگر آپ ٹیپیکل پالیٹکس میں جانا چاہتے ہیں ول بی آف نو یوز ٹوٹلی. اگر آپ اس میں امینڈمنٹ کرتے ہیں چینجز لاتے ہیں پھر آپ کو فائدہ پہنچے گا, ورنہ یہ ڈبیٹنگ انقلاب بھی رہے گا. اور ثابت ہو گیا کہ 3.5 سال وہ ڈبیٹنگ انقلاب بھی رہا, کچھ حاصل نہیں ہوا, لڑائی جھگڑے اور آپ ہی نہیں ہوگا کبھی. ایسی چیزوں کو وہاں پہ سولوشن دیے ہم نے, یہ کرنے تو دیکھ نہیں آ جائے گی, لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے چل رہا ہے تو چلنے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میرے میں لاسٹ ایئر خان صاحب نے میرے قریبی دوست شاید صاحب جانتے ہیں بلکہ موبائل صاحب کو فاؤنڈنگ ممبرز میں تھے آف دا صاحب پی ٹی آئی بنانے والوں میں سے, میرے سامنے بنیاں دونوں کٹھے تھے 97 میں. اس کے مینیفیسٹو میں یہ تھا کہ we will not enter in practical political process. We will play the role as a social worker جو خان صاحب کی حیثیت تھی, جو خان صاحب کی کوالٹی اور کریڈیبلٹی ہے, by doing the social work. اس پہ جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہم معاشرے کی برائیوں کو اجاگر کرتے اور ٹھیک کرتے جائیں. بٹ پھر وہ اینٹر ہو گئے, اس میں مواد صاحب took his own way to USA اور خان صاحب کو ادھر چھوڑ دیا. Right from that day, there is no day. میرا ہے 2-4 بار ہوا ان سے شاہ صاحب کے حوالے سے. تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے بریک کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میں لاسٹ ایئر میں نے کہا آپ کو میں ایک سجیشن دیتا ہوں. پالیٹکس میں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیٹ از یور فیلڈ. نہ اس طرح کی پالیٹکس میں آپ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. ایک کام کریں, آپ نے جو ہیلتھ کارڈ شروع کیا ہے یہ ڈور ناک کر کے پورے پاکستان کو بچائیں. You will be remembered for the entire life and after that. Even then you will be continued. کیا انہوں نے یہ شکر ہے اس پہ عمل کیا. فوراً ایڈورٹیزمنٹ شروع ہو گئی اور ہیلتھ کارڈ پہنچ گئی. میں نے کہا اس کی یہ ایگزامپل ہے 1122 پرویز صاحب نے شروع کی تو he is being known for that. Might be other reasons میں آج لوگوں کا اپنا ہو سکتا ہے اس میں. میں نے کہا اس سے یہ 20 گنا بڑا پروجیکٹ ہے health card. So you should do these things and forget that out the politics. It is not your game. نہ آپ اس کو اون کرتے ہیں نہ اس کو آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں. It cannot work now. لیکن آپ کے پاس بڑی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے وہ, تو آپ کو کافی ٹائم بھی لیا میں نے. ہم نے اللہ کے فضل سے واشنگٹن میں اپنی مرضی سے ایک فیصلہ کرایا وہاں فوراً کرنل صاحب کے حق میں فیملی ہوتے ہیں تو وہ میرا پورا ہو گیا.
اور میں نے ابھی بھی جانا تھا لیکن وہ ڈیو ٹو مائی وائف آئی couldn't go. I was invited on 75th. Because 70 we were taped over there. And I promised them if I will be live, I will come, but I couldn't go due to my wife. So میرے پورا دل سے ہم نے نا بہت کھل کے چلے ہم. کرنل صاحب کے لیے تو آپ 10 دن بھی بولتے ہیں اندر سے نکلتی ہیں, شعائیں اندر سے نکلتی ہیں, nothing to write down. اور ان تو یہ چیزیں باہر ہیں. پروفیسر صاحب نوز ویری ویل کس طرح ہمارا پیار اور محبت رہا ہے خاندان سے. اللہ تعالیٰ سب کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. مشاہد صاحب, مجاہد صاحب, ہیرو ہے مجاہد صاحب. سیم اسٹرکچر, کوئی خواہش اس طرح کی ہے, خواہشیں نیچرل ہوتی ہیں آپ نے, لیکن آف ٹریک نہیں ہوئی آج تک. اور دعائیں وقت میں کام کیا, جہاں بٹھا دیا وہاں باعزت طریقے سے کیے, باعزت کیا. اب سب بھائیوں کو دیکھیے کیسا کیسا رول ہے, اور آگے بچے ماشاء اللہ تحریر بھی دی ہے سارے. مجھے اپنا بیٹا مصطفیٰ صاحب دے آل ویل, اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مسکرا رہے ہیں, ان کی خاص مسکراہٹ ہے. تو تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی. تو ان شاء اللہ پھر کوئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. لیکن یہ 100 سال ہماری زندگی میں واپس نہیں آئے, کتنا بڑا امپورٹنٹ ہے. تھینک یو جی. بہت شکریہ جناب. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے سارے تحسین سارے عقیدت پیش کیا ہے. جناب کرنل امجد حسین سید صاحب کے ہاتھوں کے ماتحت یہ تقریب اس وقت اپنے عروج پر ہے. میں ملتمس ہوں کارکن تحریک پاکستان نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے سینئر وائس چیئرمین جناب میاں فاروق الطاف صاحب سے, جن کا اپنا تعلق تحریک پاکستان کا ایک گھرانہ سے ہے, اور کرنل صاحب سے کا بھی قلبی تعلق تقریباً 70 برس کم ہوئی ہے. جناب میاں فاروق الطاف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جسٹس چیف جسٹس ریٹائرڈ امجد نثار صاحب, جناب مشاہد حسین سید صاحب, جناب چودھری جوید لائی صاحب, تحسین سید صاحبہ, مجاہد صاحب, رانا افشر صاحب, میری آقا مناب رفیع صاحبہ, اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دیگر قابلین ملت اور معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. جوید لائی صاحب کی تقریر آج سے 5.5 سال پہلے بھی یہاں انہوں نے تقریر کی تھی. صرف شیپ میں فرق آیا ہے, ادروائز جذبہ, جوش اور ذکاری اتنی ہی زوردار ہے, اتنی ہی میں اپنے صدر محترم جناب امجد نثار صاحب, ان کا چونکہ گلا خراب ہے تو انہوں نے یہ چند الفاظ بولنے تھے, تو ان کے بہاف پہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں یہ بات آپ سے کروں ان کے بہاف پہ. تو میں یہ آپ کو چند معلومات پیش کرتا ہوں. خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں خود کو اس لحاظ سے بہت کچھ نصیب تصور کرتا ہوں کہ مجھے قائد اعظم محمد علی جناح کے جان سار سپاہی کرنل امجد حسین سید سے شرف نیاز حاصل کرنے کا موقع ملا ہے. وہ ایک انتہائی ملنسار, شفیق اور محبت بھرے انسان تھے, جن سے ملاقات کرنے والے سمجھتے تھے کہ وہ سب سے زیادہ انہیں سے پیار کرتے ہیں. ان کا شفقت بھرا چہرہ, ان کی دل آویز مسکراہٹ مخاطب کا دل موڑ لیتی تھی.
ایسی شخصیات کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، سب کہاں کچھ ڈالو گل میں نمایاں ہوگی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ دل نہ ہو گئی۔ جب وہ ثانیہ کالج ریلوے روڈ لاہور کے طالب علم تھے، علامہ محمد اقبال کی ہدایت پر اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن پنجاب کی بنیاد رکھی اور تحریک پاکستان میں نوجوانوں کو متحرک کرنے میں سرگرم کردار ادا کیا۔ 1946 کے تاریخی انتخابات میں آپ نے مسلم لیگی امیدواروں کی کامیابی کے لیے دن رات محنت کی۔ قیام پاکستان کے وقت مہاجرین کی آبادکاری کے لیے بھی خدمات سر انجام دی۔ قیام پاکستان اور تعمیر پاکستان کے لیے ان کی کاوشوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اچھی یادداشت سے نوازا تھا۔ زندگی کے آخری برسوں میں بھی انہیں تحریک پاکستان کے آنکھوں دیکھے واقعات جزیات کے ساتھ یاد تھے۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقدہ تمام پروگراموں میں وہ بڑے ذوق و شوق سے شریک ہوا کرتے تھے۔ اہم قومی ایام پر ہر یونین چیئرمین کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ ان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال سے اپنی ملاقاتوں کا احوال اور تحریک پاکستان کے حوالے سے اپنے تجربات و مشاہدات پیش کریں۔ کرنل امجد حسین سید صاحب کو جب لاہور جہان پانی میں اپنا وقت پورا کرنے کا یقین ہو گیا تو اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ وہ مسلمانان ہند کے نجات دہندہ قائد اعظم محمد علی جناح کے وژن سے مسلسل رہنمائی دیتے رہیں اور ان کے فرمودات پر سب کے دل سے عمل پیرا رہیں۔ مجھے دیکھ کر بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ سینیٹر مشاہد حسین سید اور ان کے بہن بھائی اپنے والد کی نصیحت کے مطابق قائد اعظم کو ہی اپنا میرے کارواں سمجھتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرنل صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کے خاندان کو جو بھی ملک و قوم کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، جہاں آج کرنل صاحب کی تصویر پیچھے آپ کے لگی ہوئی ہے اور یہ جتنے لوگوں کی آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں نے اتنا بڑا بدلے عظیم ہمیں لے کے دیا جس سے ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ آبادی کے لحاظ سے 22 کروڑ کا ملک ہے، دنیا میں 5ویں 6 نمبر پہ آتا ہے، رقبے کے لحاظ سے بھی چھوٹا ملک نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ ان لوگوں نے جن کی تصاویر آپ کے بائیں دائیں اور پیچھے لگی ہوئی ہیں، جنہوں نے جانتے ہوئے کہ ان سے بہت سے لوگ پاکستان مائگریٹ نہیں کر سکیں گے، انہوں نے اپنا تن من دھن لٹا کر قربان کر کے ہمیں یہ وطن عزیز لے کے دیا۔ میں ہمیشہ یہاں یہ کہا کرتا ہوں کہ سب لوگ جن کی تصاویر ہیں، جن میں کرنل صاحب کی بھی تصویر ہے، یہ سب وقت کے بنی تھے، یہ قربانی دینا جانتے تھے، یہ دولت سے محبت نہیں کرتے تھے، یہ ملک اسی لیے مل گیا کہ ہمارے لیڈر قائد اعظم اور ان کے جو سپاہی تھے وہ بڑے ایماندار تھے، امین اور صادق تھے۔ انہوں نے اپنا پیسہ تن من، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، قربان کر دیا ملک کے قوم کے لیے۔ ہم نے
بات بڑی لمبی ہے. مجھے پاکستان بنتے دیکھا ہے, میں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہے اور بھرپور لیا ہے. تو یہ پاکستان 1966 کے بعد جس پستی کی گہرائیوں میں گرتا جا رہا ہے, جس کی 2-3 وجوہات ہیں. کیوں کہ تحسین سید صاحبہ نے اور چودھری جویل علی صاحب نے کرنل صاحب کی, جن کی آج 100 سال ہم منا رہے ہیں, ان کی خوبیاں کیا تھیں کہ بہت ایماندار تھے, سچے تھے, وقت سے وطن سے محبت کرتے تھے. تو آج وہ جذبہ نہیں ہے. آج جھوٹ, منافقت, کرپشن یہ ہماری ایک نشانی بن چکی ہے اور ساری قوم تقریباً اس بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے. اور یہ ایسی دیمک ہے جو بڑے بڑے درختوں کو کھا جاتی ہے. اگر ہم نے اپنا کردار نہ بدلا, میں مختصر سی بات کرتا ہوں, تو یاد رکھیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی. اور ہر اس قوم کو جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے, ان کو اپنی آزادی برقرار رکھنی مشکل ہو جاتی ہے. یہ تاریخ کا فیصلہ ہے, یہ قانونی قدرت ہے. تو آئیے آج ہم اچھے دن پر کرنل صاحب کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے یہ عہد کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم دولت کے پجاری نہیں بنیں گے, ہم منافقت نہیں کریں گے, ورنہ یہ ملک کو دیمک کی طرح کھا جائے گی. ہمارا ملک اللہ کے فضل سے بہت بڑا ملک ہے اور اس میں بڑی پوٹینشل ہے. ہم انشاءاللہ اس ملک کو واپس جو 96 تک تھا کہ ایشیا میں جاپان کے بعد ریٹ آف ڈیولپمنٹ میں یہ سارے ایشیا میں نمبر 2 تھا. آپ انشاءاللہ ہم محنت کریں گے تو اس ملک کو ہم نے ایشیا میں سب سے اوپر لے کے جانا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب سینئر وائس چیئرمین نظریہ پاکستان ٹرسٹ میاں ولادت صاحب. آپ نے اپنا خطاب بھی بھرپور انداز میں پیش کیا اور اس کے علاوہ جاوید صاحب صدر کے الفاظ کو بھی آپ کے سامنے خوبصورت انداز میں پیش کیا. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. کرنل امجد حسین سید صاحب ایسی سینکڑوں تقاریر کی صدارت کر چکے ہیں جن میں نظریہ پاکستان یا تحریک پاکستان کی گفتگو ہوتی ہے. ان کی صدارتی خطاب کا اختتام اور آغاز برصغیر کے بڑے 3 شعراء مولانا امجد حسین سید, مولانا ظفر علی خان اور حضرت علامہ اقبال کے کلام سے کرتے تھے. انہیں اپنی عمر کے اختتام تک بھی ان کے اشعار, ان کا کلام اثر تھا اور اکثر اپنی گفتگو میں ہمیں بھی اور اس پوری محفل کو بھی سنایا کرتے تھے. حاضرین کرام, ذاتی خطاب جیسے ابھی میاں ولادت صاحب اپنے اعمال میں پیش کر چکے ہیں, ان کے بہاف پر چیف جسٹس ریٹائرڈ شیخ امجد صاحب جو ہماری اس تقریب کے سابق صدر بھی ہیں اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں. اب میں اختتامی کلمات اور ادارے کے لیے کرنل امجد حسین سید صاحب کے صاحبزادے, ہونہار صاحبزادے, جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی, دنیا کے کسی بھی فورم پر گئے تو حب الوطنی کے جذبے سے بات کی اور پاکستان کی بات کی. آپ سینٹ کی کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین بھی ہیں, انٹرنیشنل کانفرنس آف ایشین پولیٹیکل پارٹیز کے کو چیئرمین بھی ہیں. لیکن ان سے بڑا تعارف جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایوان قائد اعظم میں ہونے والے کل جنرل کونسل اور بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں آپ کو باقاعدہ متفقہ طور پر وائس چیئرمین نظریہ پاکستان ٹرسٹ منتخب کر دیا.
میں ملتمس ہوں تشریف لائیں، اظہار تشکر کے لیے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور اپنا خطاب بھی کریں گے. جناب سینیٹر مشاہد حسین سید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ وزارت السلام علیکم. چیف جسٹس امجد حسین صاحب، چیئرمین نظریہ پاکستان ٹرسٹ، اور ان کے جو ماشاءاللہ فیملی بڑی ڈسٹنگوش فیملی، اور ان کے سسر تھے میاں رفیع صاحب، ان کے اور کرنل امجد حسین صاحب کے بہت پرانے تعلقات تھے اور گھر میں آنا جانا تھا ماشاءاللہ. میاں ولادت صاحب سینئر وائس چیئرمین نظریہ پاکستان ٹرسٹ، محناز رفیع صاحبہ، یہ تو ہماری سب کی قائد بھی ہیں، سارا کچھ ہیں. راشد صاحب مسلم لیگ کے لیڈر ہیں. میری ہمشیرہ who is a role model for women، کیونکہ انہوں نے اپنے محنت سے امریکہ میں، یونائٹڈ نیشنز میں، ورلڈ بینک میں سکہ جمایا، اور سینئر موسٹ پاکستانی ان دا ورلڈ بینک تحسین سے. اور میرے بڑے بھائی صاحب مشاہد حسین سید صاحب، جو اس وقت بڑا فال کردار ادا کر رہے ہیں، اور باقی ہماری فیملی کے باقی لوگ بھی ہیں اور ہمارے دوست ہیں. آپ سب کا بڑا ممنون ہوں کہ آج آپ نے ایک اس شخص کو آنر کیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں صرف میرے والد صاحب کو آنر نہیں کر رہے آپ، اور چودھری جاوید صاحب جو آپ نے تقریر کی اور جس جذبے کے ساتھ، جس دل کے ساتھ، وہ سارا it came from the heart your speech as always. وہ آپ آنر صرف ایک قائد کی صفائی کو نہیں کر رہے، لیکن جو جتنے بھی ہیروز ہیں پاکستان موومنٹ، کیونکہ ہم آج ایک آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں ان لوگوں کی بدولت، جنہوں نے پاکستان کے لیے خدمت کی، جدوجہد کی، قائد اعظم کی قیادت میں علامہ اقبال کا سوچ کو آگے لے کے قائد اعظم کی وجہ سے آگے لے کے. تو we have to honor our heroes. جیسے میاں فضل صاحب نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ، اور اس حوالے سے میں بڑا ممنون ہوں کہ کرنل صاحب کا جتنا ذکر خیر ہوا. اور کرنل صاحب ہمیشہ جو ہے، ہم آج کل کے دور میں بھی ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی، لیکن جو فوکس تھا میرے والد صاحب کا اور میری والدہ کا، وہ خود بھی انہوں نے زنانہ مسلم لیگ میں حصہ لیا. مسز سمین سید نے، وہ بھی گولڈ میڈلسٹ تھی فریڈم موومنٹ کی. تربیت، اور تربیت کیا ہے؟ ویلیوز، اقدار، جس کا ذکر تحسین نے بھی کیا. رزق حلال کی بات کی، کلمہ حق کی بات کی، اور ایک قوت ایمانی کی بات. اور مجھے یاد ہے میری جو پولیٹیکل کانشسنس ہے، سب سے پہلے جلسے میں مجھے کرنل صاحب، میرے والد صاحب، ایز اے سرونگ آرمی آفیسر لے کے گئے. ایک چھوٹا گروپ تھا، وہ موچی گیٹ میں تھا. 1964 میں، نومبر 64 میں ڈھاکہ پوسٹنگ ہوگی تھی، تو ان کا ڈھاکہ پرسوں جانا ہے، فلائٹ ہے، لیکن کل مادر ملت کا جلسہ ہے موچی گیٹ، تو ساتھ اور وہ میں ساتھ، اور وہ سرونگ یونیفارم میں فیلڈ مارشل کا دور. اور اس جلسے میں بلکہ ملاقات بھی ہوگی مجید نامی صاحب کی، ان کے ساتھ شورش کشمیری میں رہتے گپ شپ بھی ہوئی. اور جب ڈھاکہ گئے تو پہلا کام کیا میں نے کہ نواز وقت کی سبسکرپشن لگائی. نواز وقت کو بین کر دیا تھا اس زمانے میں فوجی حکومت نے، شانی میں نہیں آ سکتا تھا، تو ہوٹل بھی دیتے تھے، تو آپ کو اس کی سبسکرپشن لگانی پڑتی تھی ڈاک کے ذریعے. تو ایک دن کے بعد آتا، تو انہوں نے لگوایا. اور بلکہ ان کا جو جی او سی کا کمانڈر تھا جنرل فضل جی، اس نے کہا، اس کا تکیہ کہ آپ ظالم، ان کے ظالم سید دیا کیا کر رہے ہو، اپنے رپورٹ خراب کرو گے. یہ انہوں نے کہا نہیں، میرا ایمان ہے، نوائبہ جو ہے نظریہ پاکستان کی کا ذکر ہے. تو یہ آپ دیکھیں. اور ادھر بھی پلٹن میدان کے جلسے میں ایز اے سرونگ آرمی آفیسر وہ جلسے میں گئے، مادر مل پہ رستہ پلٹن میدان ڈھاکہ. تو آپ دیکھ لیں کہ اتنا جس کا قوت ایمانی ہو. لوگ کہتے تھے کہ اپنی نوکری نہ خراب کرو، یہ اللہ ہے. کمپلیٹ فیتھ ان دی آلمائٹی. اور ان کا فیورٹ کال جب بھی کوئی مشکلات آئی میں بات کرنی کو ہمیشہ کہتا ہے، یا کوئی کہہ رہے فلانا اس کے ہو رہا ہے، وہ قرآن کو کوٹ کرتے ہیں، ہولی قرآن کو، وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دیکھ لینڈ انہوں نے منصوبہ بندی کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبہ بندی، اور بے شک وہ بہترین منصوبہ بندی کہ ہی ہیز دا کی، کنجی اس کے پاس ہے، ہی از دا بیسٹ پرسن. اور جاوید علی صاحب آپ ذکر کر رہے تھے، چودھری شجاعت صاحب، آ جائیں شامی صاحب تشریف لائیں.
بڑے ٹھیک ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے لیڈنگ ڈائریکٹر. تو وہ ایک دور آیا جب ہم نیگوشیٹ کرتے بھوپی صاحب سے, تو وہ چودھری شیعہ صاحب اور میں گئے, تو وہ کوئی کسی نے میرے والد صاحب کہا کہ جنرل مشرف ناراض ہیں مشاہد صاحب سے, چوہدری صاحب سے بھی, کیونکہ وہ کئی پالیسیز کے خلاف تھا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ناراض نہیں ہے, بندے ناراض ہو گئے, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, آلمائٹی ہیز اٹ. So that is what we have. 5 بہن بھائی, ان کے جو تھے 3 ستون میں کہوں گا. ایک ہے جیسے میری ہمشیرہ نے تحسین نے فرمایا, قوت ایمانی, بلائنڈ فیتھ, عاشق رسول, پاکستانیت اور تعلیم. All 5 children with master's degree. 2 بہنیں اور 3. انہوں نے اپنی زمین, اپنی پراپرٹی بیچی ہماری تعلیم کی خاطر, جس میں اس میں کوئی فرق نہیں کیا چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. اینڈ ان کا ہمیشہ یہ تھا کہ ڈونٹ فورگیٹ جو آپ کے محسن ہیں, دا فاؤنڈنگ فادر. ہمیشہ کہتے یہ پاکستان ایک نعمت ہے, نہ شکریہ نہ کریں. اور یہ ایک ہدایت صرف انہوں نے کہ پاکستان کی عزت کو اونچا کریں اور تعلیم کے بعد پاکستان واپس آئیں. سرو یور کنٹری, دیٹ از دی اونلی کنڈیشن. تو یہ ہم بڑے ویری لکی کہ ہمارے ایسے عظیم رہنما ہیں, فاؤنڈنگ فادرز میں ہیں, جن کی بدولت ہم وی آر فری سٹیزنز آف فری کنٹری. اور میں بڑا ممنون ہوں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کا کہ کل ان کی میٹنگ جو ہوئی تھی بورڈ آف گورننس کی, جنرل کاؤنسل کی, انہوں نے متفقہ طور پر مجھے اتنا اعزاز بخشا, وائس چیئرمین کیا, اور ہم نے پلاننگ کی ہے 2023 کیا کہ 2023 میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ یہ آپ کا اپنا ٹرسٹ ہے. یہ کسی حکومت کا نہیں, کسی فرد کا نہیں, کسی شخص کا نہیں. یہ ایک امانت ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی, علامہ اقبال کی, قائد ملت لیاقت علی خان کی, مادر ملت کی, اور جتنے فاؤنڈنگ فادرز ہیں جن کی کہ اس ملک کو ہم نے عظیم سے عظیم تر بنانا ہے, قائد اعظم کے ویژن کو آگے. یہ ہمارا مشن. اور انڈر دی لیڈرشپ آف دی چیف جسٹس صاحب اجاد نثار صاحب اینڈ میاں فاروق اللہ صاحب. اور میاں فاروق اللہ صاحب وہ بندے ہیں جو اپنا کبھی بے لوث خدمت کرے. انہوں نے کوئی کروڑ روپے سے زیادہ اپنی جیب سے دیے ہیں فور دا نظریہ پاکستان ٹرسٹ, کیونکہ ان کی کمٹمنٹ ہے, ان کی کمٹمنٹ پاکستان سے ہے, پیسے سے نہیں ہے. دیٹ از اٹ. یہ ویلیوز کی میں بات کر رہا ہوں, تربیت, دیٹ از اٹ. تو یہ ادارہ آپ کا ادارہ ہے, ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. نوجوان نسل جو ہے یہ فیوچر ہے پاکستان کی. اینڈ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ گلاس از ہاف فل, بڑی جان ہے, قوم میں کرنٹ ہے, قیادت ہے, تو وہ انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم آگے لے کے چلے گی. قائد اعظم نے بھی پاکستان بنایا تھا اس وقت, ان کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں تھا, کوئی فوج نہیں تھی, کوئی اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں تھی, کوئی بڑا پیسہ نہیں تھا. قوت ایمانی اپنا کردار اور مسلم لیگ اور عوام کی ہماری. So we have to follow the example of the قائد اعظم اور انشاءاللہ پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے. اور فکر نہ کریں. اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ یہ آپ سب کا ادارہ ہے, آپ کی آواز ہے, اور یہی پاکستان کو بس آگے لے کے چلے گا. پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد. تھینک یو, بڑی مہربانی. بہت شکریہ جناب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب, آپ کا بہت خوبصورت خطاب ہے. سب سے بڑا چیز ان کو آپ نے خود سے پیش کیا. جناب چودھری جلیل الہی صاحب, مجیب الرحمان شامی صاحب کا کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ معالم تعلیم جناب ڈاکٹر مجاہد ہسائی صاحب, ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب تشریف لا چکے ہیں, اور سابق حسن عصری صاحب سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں پر تشریف لائے ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور خود سے ہمارے چیئرمین صاحب بھی سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی ہیں. آپ کا سب کا شکریہ کے ساتھ, معززین کے شکریہ کے ساتھ اس تقریب کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ نظریہ پاکستان ٹرسٹ جو ہے وہ مشرق تحریک پاکستان اور ممتاز کارکنان تحریک پاکستان
اور اسی طرح سے آنر کرتا رہے گا. آپ سب کا بہت شکریہ اور تمام موجودین کا جو اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں ان سب کا بہت شکریہ. جی مجھے اسی طور پر مشاہد حسین سید صاحب نے آپ کے لیے لنچ کا انتظام کیا ہے. میری التماس ہے کہ اسی طرح باقاعدہ ڈسپلن کے ساتھ اس لنچ میں ضرور شریک